اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سب سے پہلے جو مرشد بنانا چاہیے وہ قرآن کو بنانا چاہیے، کیونکہ قرآن ہی ہمارا سیدھی راہ دکھانے والا ہے اور اسی میں ہی ہماری فلاح ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ قرآن میں بہت سارے معجزے موجود ہیں، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ قرآن خود ہی ایک بڑا معجزہ ہے۔ تو آج میں بات کروں گا قرآن کا ایک بہت بہترین جو معجزہ ہے، اس پہ میں تھوڑی روشنی ڈالوں گا۔ جو ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام جو دین ہے اس کو ہمارے لیے منتخب کیا اور کہا کہ یہ دین میں نے پسند کیا آپ کے لیے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس دین میں جو معاشرے میں اخلاق، جو انسانوں کے درمیان اخلاق کا جو سب سے اونچا مقام ہے وہ اس میں بتایا گیا ہے۔ انسانیت کی بات، انسان ایک دوسرے انسان اور تمام مخلوقات کے ساتھ کس طرح پیش آئے، یہی ایک عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی مخلوقات دنیا میں موجود ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تاکہ بدلے میں ہمیں اس کی جنت یا دوزخ، یہ جزا اور سزا کا قانون بھی اسی کے بدلے میں ہے۔ اب قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جب بھی آپ مسلمان اور دین فطرت میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو اپنے کلچر میں کہیں پہ بھی آپ رہتے ہو، چاہے ویسٹرن ورلڈ میں رہیں، چاہے آپ مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، آپ مڈل ایسٹ میں ہو، کینیڈا میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، نیوزی لینڈ میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، آپ کو یہ دین جو ہے یہ آپ اپنا سکتے ہیں۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں کوئی اور چیزوں کی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنا سکتے ہیں، 100% اس دین کو آپ فالو کر سکتے ہیں، کہیں پہ بھی رہیں، آپ کسی بھی کلچر سے تعلق رکھیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن کسی بھی کلچر کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں، اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ سمپل، جس بھی کلچر میں آپ رہتے ہو، جس بھی معاشرے میں آپ رہتے ہو، جو بھی آپ کے جو کلچر اینڈ سویلائزیشنس ہیں، ثقافت جو بھی ہے آپ کی، اس میں رہتے ہوئے آپ جو اسلام دین میں داخل ہو سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے 100% طریقے سے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن آپ کو کہیں پہ بھی کوئی بھی ایسی چیز نہیں بتاتا، کوئی تفرقہ نہیں ہے کہ آپ کون سی آپ کی لینگویج ہے، آپ کی لباس جو ہے نا وہ کس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں، کسی بھی چیز کو نہیں۔ ہاں، البتہ قرآن خود عربی میں نازل ہوا ہے، عربی زبان میں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ ٹوٹل عرب کلچر اپنا لو۔ ہاں، یہ ضرور ہے، جیسے معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ کوئی محبت میں آ کے اگر عرب کلچر اپناتا ہے، جیسے آپ یہ سمجھیں کہ کوئی جو کچھ اپنا جبہ، بڑے بڑے جبے عرب کی طرح پہنتا ہے، اگر کوئی بڑی بڑے بال رکھتا ہے، کوئی اپنی جو شلوار ہے وہ اوپر کر کے اور ٹخنوں تک اوپر کرتا ہے، یا کھجی کا استعمال کرتا ہے، یا اس طریقے کے جو بھی جو اپنا امامہ پہنتا ہے یا مسواک کا استعمال کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اور اپنی عورتوں کو پورا ڈھک لیتا ہے، تو یہ ایک عرب کلچر ہے۔ اب یہ عرب کلچر اگر آپ اس کو اپناتے ہو تو یہ ایک محبت میں آپ اپنا سکتے ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ محبت کا اظہار ہے تو آپ یہ کر سکتے ہو، لیکن یہ ضروری نہیں آپ نے داڑھی رکھ دی۔ اگر داڑھی میں ہی مذہب ہوتا تو یہودی بھی داڑھی رکھ رہے ہیں، اور سکھوں کی بھی داڑھی آپ دیکھیں تو داڑھی میں مذہب نہیں ہے۔ ہاں، مذہب میں رہتے ہوئے اگر آپ کسی کے محبت میں آپ داڑھی رکھ رہے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ ایک الگ بات ہو گئی، لیکن داڑھی میں مذہب نہیں ہے، یہ بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ اچھا،
اب دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی مذہب میں تعلق رکھیں تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے قرآن کا، جس میں آپ کو کہیں پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہو، کوئی بھی آپ کا کلچر ہے، اس میں آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے نا بالکل عرب کی طرح ہو جاؤ، آپ کے بات کرنے کا اسٹائل بھی عرب کی طرح ہو جائے، آپ کے کپڑے بھی عرب کی طرح، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ امید آپ کو اچھا لگا ہوگا، ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔